انہیں لینا جناب اتھے جاؤ 5000 ڈاکٹر کی فیس دیو وہ آکھے گا 8-10 ہزار دے ٹیسٹ بھی کراؤ پھر دوائیاں دا شاپر بھی بھر دے گا 5-7 ہزار دیاں دوائیاں بھی تساں لے لیاں تساں یہ 25-30-40 ہزار روپیہ خرچ کر دیتا لیکن رزلٹ نہ نکلیا صحت نہ ملی مرض نہ گئی تو دسو خرچے دا کوئی فائدہ یہ جنیاں محفلہ ہوں دیاں نے میلاد دیاں اصل وچ یہ روحانی میڈیکل کیمپ ہوتا ہے سبحان اللہ اتھے جو مولوی بلایا جاندہ ہے نا اس مولوی نو ڈاکٹر کر کے بلایا جاندہ ہے جیڑا پیر بلایا جاندہ ہے انہوں سپیشلسٹ ڈاکٹر کر کے بلایا جاندہ ہے مسئلہ یہ بن گیا نا کہ اساں جتی بھی کٹوانی ہوئے نا تے کہندے ہیں موچی قابل ہونا چاہیے تے گھر دی ایک دیوار بنوانی ہوئے تے کہندے ہیں مستری بھی قابل ہونا چاہیے تے اساں اگر گانوں بھی ٹیکا ہوئے نہ لگوانا تے کہندے ہیں ڈنگر ڈاکٹر بھی قابل ہونا چاہیے اساں میرے بھائیو کوئی کام کرانا ہوئے تے اساں سیمنٹ تے بجری بھی مکان دی دوسری چھت تے پہنچانی ہوئے تے کہندے ہیں مزدور بھی تے قابل ہونا چاہیے نا جیڑا کام کر سکے وہ تساں لکھاں خرچ کر کے جلسہ کرایا یہ بھی سوچیا کہ جڑا مولوی بلاندے ہیں وہ بھی قابل ہے کہ نہیں سبحان اللہ وہ دے کول دین دا علم بھی ہے کہ نہیں خالی سورہ تے یاد نہیں کر کے آیا وہ جڑا میاں محمد دا کلام پڑھنا سونا جاندا ہے حضرت محمد دی حدیث پڑھنی بھی سونی جاندا ہے کہ نہیں جاندا سبحان اللہ اساں یہ دیکھنا ہے نا کیونکہ حسن بصری فرماندے نے کہ علماء دین دے طبیب نے اور مال دین دا مرض ہے یہ دولت میرے آقا فرماندے نے ہر امت واسطے کوئی نہ کوئی فتنہ ہویا ہے میری امت دا فتنہ مال ہے میری امت دا فتنہ دولت ہے تو دولت مرض ہے اور علماء طبیب نے حسن بصری فرماتے سن کہ مرضی ڈاکٹر کو لگ گئی تو باقیاں دا علاج کون کرے گا اتھے ساڑھے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے اتھے پہلے پوچھیا جاندہ ہے میرا لفافہ کتنا ہوئے گا اتھے پوچھیا جاندہ ہے مینوں کتنا دے ہوگے اتھے پوچھیا جاندہ ہے میری گھڑی تے سٹارٹ ہی تاں ہوئے گی جب پہلے بینک اکاؤنٹ وچ بھیجو گے تو اصل عاشق یہ لوگ نے جو پورا سال اپنیاں کمائیاں وچوں ایک پیسہ جوڑ کے رکھ دینے کہ سونے دا میلاد کرنا ہے لیکن میں عرض کر رہے ہیں پورے سال دی کمائی لا دیتی دسو پیغام کی لیا ساڑھی محفلہ وچ نا کدی کسے دی جیب کٹی جاندی ہے کدی کسے دا موبائل چوری ہو جاندہ ہے تے کدی بندہ باہر جا کے کھلو کے پریشان ہوندہ ہے باہر 4 دن پہلے نویں جوتی لئی سی چکی گئی سوال یہ نہیں کہ محفل بھی چور کیوں آیا کسی دے منہ تے نہیں لکھیا ہوگا آ جاندے ہیں سوال یہ نہیں کہ چور کیوں آیا سوال یہ ہے کہ چور آیا سی تے چور رہا کیوں شریعت دا پیغام دینا سی تو دنیا دے ڈاکٹر دا بنایا ٹیکہ لگ جائے تے سکون آ جاندہ ہے عشق محمد دی میں پلائی پھر بھی سکون نہ آیا سرکار دا ذکر سنایا پھر بھی چین نہ آیا حالانکہ ذکر مصطفیٰ تے اتنا چین دے اندہ ہے جنہوں دنیا دے ڈاکٹر سکون نہ دے سکن میرے نبی تے پڑھیا درود سونی نیندر دے دیتا ہے سبحان اللہ تو میلاد منا کی اسا حاصل کی چور آیا تے چور چلا گیا وہ بہڑا آیا تے بہڑا چلا گیا وہ ماں نال لڑ کے آیا کہ انہیں واپس جا کے ماں نال پھر بدتمیزی کی تھی محفل میں جانے والا اپنی بہن نو ناراض کر کے بیٹھا سی واپس جا کے پھر بھی وہ بہن دے گھر نہ گیا تو پھر میلاد وچوں تینوں ملیا کی چاہیدا کہ یہ سی نا ماں باپ دا گستاخ آ کے بیٹھا ہے اور گھر جاندے ہیں پہلے ماں دے پیر چوم کے تے معافی تے منگے نا پہلے باپ نو راضی تے کرے نا اگر بہن ناراض ہے تے پہلے انہوں جا کے راضی تے کرے نا اور اگر کوئی جھوٹا تیری محفل میں جا کے بیٹھا ہے تینوں حضور دے عشق دا ایسا شربت پلا اور جتھے بولے زبان وچوں ابو بکر دی صداقت دا نمونہ نظر آنا چاہیے تیری محفل میں بہن والا حضور دی غلامی دا ایسا جام پلا دے وہ دے کردار وچوں عدل فاروقی بھی نظر آنا چاہیے اور یار دا لنگر کھا کے جدوں باہر نکلے سامنے تو کوئی عورت آ جائے آنکھ نو انج حیا لگے ہونے دے پردے لگے ہونے چاہیے نے حیا والے جویں فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہو آپ نے حیا کیتا ہے اور تیرے گھر وچوں قرآن دی آواز آنی چاہیے جویں میرے مولا علی نے قرآن نال پیار فرمایا ہے سبحان اللہ یعنی وصول ہونا چاہیے حاصل ہونا چاہیے اگر ایک بندہ بھی تبدیل ہو کے نہیں اٹھیا تو سوال یہ ہے کہ پورے سال دی کمائی خرچ کر دیتی فائدہ کیوں ہے میرا سوال یہ ہے اللہ کے گرامی یہ جو عاشق اتنے بیٹھے نے اپنے آپ کو حضور دا غلام پیا دینے 9 تو لے کے ظہر تک بیٹھیں گے جواب تساں دینا نہیں جواب گھر جا کے اپنے آپ کو دے دیو ان عاشقاں وچوں کتنے نے جنہاں فجر دے سجدے بھی کیتے انہاں وچوں کتنے نے جنہاں قرآن بھی پڑھے ہیں انہاں وچوں کتنے نے جڑے درود پڑھ کے آئے نے محفل ختم ہوے گی تے سونے نو درود دا تحفہ بھی پیش کر دیاں گے ایتھے کتنے نے جو حضور دے نقشے قدم تے چلے نے اصل مسئلہ ایتھے بگڑ گیا نا یہ میڈیکل کیمپ لگایا جاندا ہے روحانی طور تے کہ اندر دیاں مرضاں دا نا علاج کیتا جائے ایتھے جڑا آ کے بیان کردا ہے وہ خود مریض ہوندا ہے وہ کہندا میں یہ جیا کام کراں انہاں دی دولت نکلے مرض بھاویں ٹھیک نہ ہوئی بھائی جو آ رہے ہے وہ ایسی گفتگو کر کے جائے وہ اندر دی مرض نو بجھے آخری دی زبان تے درود شرات ویلے کیوں نہیں جاری ہوتا میرا سوال یہ ہے اتنے مولوی صاحب نے آکھیا درود پڑھو تساں پڑھ لیا نعت خان نے آکھیا پڑھو تساں پڑھ لیا نقیب نے آکھیا پڑھو تساں پڑھ لیا کدی یار دی خاطر ادھی راتی اپنی منجی تے بہ کے بھی درود پڑھے مزہ تے تاں ہے نا تینوں ادھی راتی بھی سونا یاد آوے گھر والے سوتے ہون تو سونے تے درود و سلام پہ پڑھدا ہو میرے بھائیو اس محفل دا نتیجہ نکلنا چاہیے اساں تے وہ محفلاں تاریخ بھی پڑھیاں نے نا بغداد ہے محفل لگی ہے تے چور بھی آ کے بہ گئے تے نیت یہ ہے جڑا بیان پیا کردا ہے نا دا جوبا بڑا قیمتی ہے چوری کر کے جانا ہے پر کیونکہ بیان کرنے والا ڈاکٹر سی سے ڈاکٹر بھی اسپیشلسٹ سی تے اودی اکھاں وچ بھی رب نے ایکس رے فٹ کیتے ہوئے سن انہیں دل دا ایکس رے کر کے دیکھ لیا یہ دل وچ کی ہے پھر خطاب شروع ہویا پھر بیان شروع ہویا وہ بیٹھا سی تے چور سی اٹھیا تے رب دا ولی بن کے واپس اٹھیا ہے اس کا مطلب ہے کہ محفل نتیجہ دیتی ہے اگر کوئی قابل ڈاکٹر بلایا جائے تے شفا ملتی ہے اگر کوئی قابل ڈاکٹر بلایا جائے اور یہ اسٹیج ہی جائلاں دے ہاتھ دے دے نیم حکیم تے خطرہ ہے جان نیم ملا تے خطرہ ہے ایمان تو خدا را اتنا خرچ کرو کہ ادا کوئی فائدہ اس سوچ کے کوئی بندہ بلاؤ کہ قرآن سمجھا سکے گا کہ نہیں دیکھو نا لنگر کھا دے 11ویں دا لنگر کھا دا میلاد دے لنگر کھا دے اندر کوئی نور پھیلے آؤ میں تو ایک بات سناؤں مدینہ پاک ایک لڑکی نا مسجد نبی جو نماز پڑھ کے نکلی انہیں نوٹ کیتا کہ 2-4 دنہ تو نا کوئی میرا پیچھا پیا کرتا ہے اگلے چوک بھی کھڑی ہو گئی انہیں دیکھ لیا ایک نوجوان قریب آ کے نہ تے رک گیا لڑکی نے پوچھا تو کیوں میرا پیچھا کرنا ہے انہیں اپنی محبت کا اظہار کیتا کہ میں تیرے نال پیار کردا کچھ دیر تنہائی بھی تینوں ملنا چاہنا ہے لڑکی پاک دامن سی انہیں سوچیا میں عزت بچا لی تے کدھرے اور منہ مارے گا میں کوئی یہ جیا کم نہ کرائیں دے تے سبغت اللہ دا رنگ چڑھ جائے سبحان اللہ یہ بھی میرے مصطفیٰ دا عاشق بن جاوے ادیاں نا اکھاں وچوں عورت دا حسن نکل جاوے بس مدینے والے دا حسن آ جانا چاہیے یہ کملی والے دا عاشق بن جائے تو لڑکی نے کیا کہ نوجوان پہلی ملاقات ہوتے تو اظہار کر دیتا ہے تو مینوں کی یقین آوے کہ تو سچ ہے انہیں آکھیا تو مینوں آزما لے جو کہے فرمائش کر میں پوری کراں گا لڑکی نے آکھیا میں جو آکھاں تو کرے گا انہیں آکھیا وعدہ نہ کیتا کہ گل کری تے لڑکی نے آکھیا ٹھیک ہے میری شرط پوری کر دے شرط پوری ہوندی گئی تے پھر جتھے تو آکھے گا میں ملاں گا لڑکے نے پوچھا کی شرط ہے کی کرنا ہے لڑکی آکھیا 40 دن تکبیر اولا دے نال فاروق اعظم پیچھے نمازاں پڑھنی ہے
عمر پیچھے 40 دن نمازاں پڑھنی آنے تکبیر اولا دن آ رہا 41واں دن آئے گا تو جتھے آکھے گا میں آکے مل لواں گی لڑکے نے آکھیا وعدہ ہو گیا پکی گل میں پوریاں 40 دن دیاں نمازاں میں ڈنڈی نہیں ماراں گا میں پہلی صف تکبیر اولا نال پڑھاں گا پر وعدہ یاد ہے انہیں آکھیا یاد ہے لڑکا بڑا خوش ہو کے چلا گیا 40 دنوں بعد یہ مل جائے گی لڑکی بڑی مطمئن چلی گئی جدے پیچھے میں کھڑا کیتا ہے وہ دیتے سائے تو بھی شیطان نسل ہے حضور فرماندے نے جس راہ تو میرا عمر لگے نا اور راہ ہی شیطان چھڑ جایا کرتا ہے تو لڑکی اپنی جگہ تے مطمئن ہے لڑکا اپنی جگہ تے مطمئن ہے اور نمازاں شروع ہو گئی یہاں اس علاقہ اور گرد و نواح والوں چک نمبر 1 والوں اور گرد و گرد کو آن والوں لوگوں وہ 40 دن دور ہو گئے 5واں دن آیا سر تے امامہ بھی سج گیا 10واں دن آیا چہرے تے داڑھی بھی آ گئی زبان تے درود و سلام بھی آ گیا ہن جدوں گھروں نکل دے نا تے قرآن منظر پیش کر گئے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا ہن نظراں چکیاں نے 20 دن گزر گئے لڑکی نے سوچیا ٹیسٹ لواں عمر دی امامت نے تبدیلی لے آندی ہے کہ نہیں لے آندی جدے پیچھے کھڑا کیتا ہے انہیں صبغۃ اللہ دا رنگ چاڑیا کہ نہیں چاڑیا لڑکی نماز پڑھ کے باہر کھڑی ہو گئی ہن لڑکا جدوں نکلیا نا تے لڑکی نے پوچھیا نوجوان ادھا وقت لنگ گیا ہے ادھا باقی ہے 40 دنوں بعد کتھے ملے گا رو کے کہندا بہن میری یہ گھر چلی جا وہ پتہ نہیں کی ہویا ہے میں تی عمر پیچھے کھلوتا رہے ہیں وہ دے صدقے رب من دی دنیا صاف کر دیتی ہے ہن میں اٹھے یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت ہن مینوں تیرے نال کوئی پیار نہیں ہن پیار بس کملی والے نالے دن بھی آقا دا تے رات بھی آقا دی تن بھی آقا دا تے من بھی آقا دا کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھیر نہ لے سبحان اللہ اصل گل ہے نا اساں او حضور دی محبت دا رنگ چڑھائی نہیں اسی جھوٹے ہاں محبت جدے تے صبغۃ اللہ دا رنگ چڑھ جائے نا او دے موبائل وچ گانے نہیں کہ ہوندے یار جدے تے صبغۃ اللہ دا رنگ چڑھ جاوے نا او دیاں نظراں پھر شکار نہیں کردیاں جدے تے صبغۃ اللہ دا رنگ چڑھ جائے نا او دی زبان تے پھر جھوٹ نہیں جے آندا جدے تے میرے محمد دے عشق دا رنگ چڑھ جائے نا پھر او دے گھر تہجد دے بھی مصلے وچھے ہوندے نے جدے تے عشق رسول دا رنگ چڑھ جائے ایک ہی ہویا مسجد وچ بیٹھا عاشق سی تے باہر عاشق کیوں نہیں نظر آندا نا جڑا کملی والے دا سچا عاشق بن جائے توجہ نال میری گل سننا او یار دے کول بیٹھا بھی عاشق ہوتا ہے تے مکے چ مارا کھاندا تم بھی عاشق ہوتا ہے پورا مکہ مار کے تھک جاندا ہے بلال دا عشق والا رنگ پھر بھی نہیں ہوتا تو ساڈے نعرے کھوکھلے نے اسی اپنے عشق بھی جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں میں دعوت فکر دے رہا ہوں اسی حضور دے غلام ہاں ہر بندہ کہندا ہے میں حضور دا غلام ہوں تو کیا حضور دے غلام نو ہر جگہ تے غلام ہی نظر آنا چاہیے حضور دا غلام ہر جگہ تے تو اسی مسجد بھی بیٹھے جو غلام نظر آندے ہیں تے ولیمے دی محفل تے بیٹھے غلام نظر کیوں نہیں آندے اگر گھر کول دی محفل ہوئے اوتھے اسی مومن بڑے نظر آندے ہیں تے پتر دی شادی تے کڑیاں نچاندے ہیں تے اوتھے اسی مومن نظر کیوں نہیں آندے سبحان اللہ یہ مطلب ہے نعرے کھوکھلے میں اسی صرف خرچہ کر دے ہاں دعا کرو جب یار نے خرچہ قبول کر لیا نا ساڑھے تے رنگ بھی چڑھ جائے گا اسی نا اپنی اصلاح کرنے نہیں چاہتے جہاں مصطفیٰ کریم دا غلام بن جاندہ ہے نا میرا آقا پھر اس میں نواز دیتا ہے میلاد دی محفل جس طرح میرے تو پہلے علامہ صاحب بیان فرما رہے سن اشعار کی صورت بھی کہ جتھے میلاد ہوئے نا اتھے پورا سال رحمتاں بستی ہیں بالکل حضور دا ذکر ہو جائے تے رحمت دی بارش ہوتی ہے
علماء فرماندے نے پورا سال اتھے کوئی تکلیف نہیں آندی جتھے حضور دا ذکر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسی میلاد کرانے یا پھر پریشانیاں کیوں نہیں؟ دا مطلب یہ اساں وہ میلاد کیتے ہی نہیں جس دی وجہ تو رحمتاں اتردیاں. کیونکہ اساں صرف پیسہ خرچ کر کے میلاد دا نام دیتا ہے. میلاد اس نو رحمتاں دیتا ہے جدی اکھ بھی میلادی ہو گئی. سبحان اللہ. میلاد اس وقت پورا سال رحمتاں دی بارش کراندا ہے جدا پیٹ بھی میلادی ہو گئی. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اے جیا وظیفہ دسو نا میں وظیفہ کر کر کے مستجاب الدعوات ہو جاواں. سبحان اللہ. مطلب ہے کہ آقا میں جیڑی دعا کراں اللہ قبول کرے. سبحان اللہ. میں جو دعا کراں اللہ قبول کرے. امام الانبیاء نے نا انہوں ایک وظیفہ دسیا اور وہ وظیفہ تسبیح تے پڑھنے والا نہیں سی. امام الانبیاء نے صرف اتنا فرمایا حلال کھادا کر رب ساریاں قبول کر لو. حلال کھادا یہ مطلب ہے پیٹ بھی تو میلادی ہونا چاہیے. اتنے تے بہناں دا حق ماریا جاتا ہے. پتہ جی میرے مصطفیٰ نے بہنوں کی مقام دیتا ہے حالانکہ حضور دا نہ کوئی بھائی ہے تے نہ بہن ہے. ہاں منہ بولے بھائی دودھ شریک بھائی بھی ہے اور دودھ شریک بہن بھی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے گئی نا حلیمہ محمد نو پایا جب پلے عرش والے جھگ جھگ کے ویندے سی تھلے. حضرت سیدہ حلیمہ جب لے کے گئی نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ دی بڑی بیٹی انہاں کا نام ہے شیمہ یا شیمہ دونوں تلفظ اہل علم نے کیتے ہیں. شیمہ بھی پڑھی ہے شیمہ بھی پڑھی ہے. یہ عمر وچوں نہ تواڈے میرے رسول نالو 6 سال وڈی سن. تو جدوں میرے آقا اتھے گئے تو چھوٹا بچہ گھر وچ پہلے ہوئے تے کوئی اور نکاح آ جاوے تے پھر انہوں تے کھلونا مل جاندا ہے. 5-7 سال دا بچہ ہوئے 5-6 سال دا بچہ یا بہن ہوئے تے وہ تے پھر اپنے ویر نو اپنے کول ہی رکھ دی ہے. شیمہ پھر آقا انہوں نے لوریاں دے دے اور علماء نے وہ لوریاں بیان بھی کیتیاں نے کتاباں میں جو لکھیاں نے. تے شیمہ لوریاں دے دے نا ایک دن نا میرے آقا نو چک کے تے ویکھ کے کہندی ہے پتہ نہیں کی گل ہے مینوں سکا ویر ایڈا پیارا نہیں لگدا جیڑا تو مینوں پیارا. سبحان اللہ. تے شیمہ میرے آقا دا منہ چوم کے کہندی ہے اے پیارے محمد ہے میرے بھائی میں نا اپنے دل نال کدی سکے ویر نو بھی دعا نہیں دیتی پر میرا دل تینوں دعا دین تے مجبور پیا کردا ہے. تے شیمہ نے نا آسمان ول ویکھ کے کہیا او دنیا بنان والے میرے اس ویر نو نا تو اتنیاں عزتاں دے ساریاں عزتاں تھلے رہ جان ایدی عزت سب تو بلند ہو جائے. شیمہ میرے آقا نو لوریاں دیندی رہی اور مفت لوریاں نہیں سن. حضرت حلیمہ سعدیہ پیشہ ور داعیہ سن. جناب عبد المطلب نے اس دودھ پلان دا بدلہ دیتا سی. انہاں کوئی احسان نہیں سی کیتا. احسان میرے یار نے پھر کیتے آقا کریم نے کیتے. پتہ جے نا جدوں سرکار دی حضرت خدیجہ الکبریٰ نال شادی ہوئی تو میں بڑا تلاش کیتا کہ کملی والے نے نا کسی بندے کو اسپیشل مہمان بلایا ہوئے کہ آقا نے بھی اپنی شادی تے کسی کو اسپیشل دعوت دیتی ہوئے. میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں پر ایک دن میں کتاب پڑھ رہا سا تے میں ایک مہمان ملی گیا جن آقا نے اسپیشل بلایا. حضور نے اسپیشل مکے تو نا بندہ بھیج کے فرمایا جا میری ماں حلیمہ نو بلا کے. سیدہ حلیمہ سعدیہ جدوں آئیاں تے کملی والے نے فرمایا میرا دل کردا سی میری ماں آمنہ جوندی ہوندی نا اج اپنیاں خواہشاں پوریاں کر دیاں. میں تینوں بھی تے ماں کیا نا تو مینوں دودھ پلایا ہے اج تو انج کر جویں ماں اپنے بیٹے نال کردی ہے. تو خوش ہو جا میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جناب شیمہ نے بھی لوریاں دیتیاں حضرت حلیمہ نے بھی لوریاں دیتیاں. پھر میرے آقا تقریباً 6 سال کی عمر میں اپنے گھر واپس آ گئے. اس تو بعد ایک طویل عرصہ شیمہ دی اور سرکار دی ملاقات نہیں ہوئی. آقا کریم نے اعلان نبوت کر دیتا. پھر آقا کریم نے مکہ پاک دی زندگی گزاری. پھر ہجرت دا حکم آ گیا. پھر حضور مدینے چلے گئے. شیمہ نال ملاقات نہیں ہوئی.
شیما جوان ہوئی شادی ہو گئی اپنے سسرال چلیا گئی ملاقات نہیں ہوئی مکہ پاک تو مدینہ پاک حضور آئے جہاد دا حکم آ گیا جنگاں شروع ہو گئی ہیں ایک جنگ وچوں نا کچھ کافر قیدی ہو گئے تھے انہاں کافراں وچ کچھ وہ بندے سن جڑے حضرت شیما دے سسرالی قبیلے دے سن تو بندے آزاد کرائے جاندے سن مال دے کے فدیہ دیو پیسہ دیو تے آزاد کرا لو اپنا قیدی تو ان قبیلے والے نا مال جمع پہ کر دینے تیرے گھر دا بندہ قید ہویا تو اتنے پیسے دے تیرے گھر دا قید ہویا تو اتنے پیسے دے وہ مال پہ جمع کر دینے بڑے پریشان نے تے شیما قریب تو گزریاں تو فرمایا کی پہ کر دے ہو انہاں کیا بندے قید ہو گئے نے تے آزاد کرانے نے مال پہ جمع کر دیا فدیہ پہ جمع کر دیا شیما نے روک کے پوچھیا کتھے قید ہوئے نے تے کنے قید کیتے نے انہاں کیا مدینے دے حکمران محمد نے قید کرنا جناب شیما رک گئی نا فرمایا کہ محمد نے قید کیتا ہے کہ مال کیوں پہ جمع کر دیو میرے نال رابطہ کرنا سی میں جاواں گی تے میں قیدی چھڑا کے لے آواں گی انہاں کیا شیما او ہور دور سی جدوں تو لوڑیاں دتیاں نے تے مفت نہیں دتیاں انہاں پیسے دیتے نے تسی پیشہ ور سو انہاں مال دیتا ہے بدلہ دیتا ہے تے جنگی معاملات کو جو سکے بھراواں دی کون نہیں سندا تے تو تے دودھ شریک پے ہیں شیما نے آکھیا گل نہ کرو تسی پیسہ لگو تے مینوں بھی لے جاؤ تسی شہر دے باہر رکنا ایک باری مینوں اندر جان دینا میرا دل کہندا ہے تہاڈا بغیر پیسے کم ہو جائے گا انہاں آکھیا شیما نہیں ہوئے گا شیما نے آکھیا ہوے گا میں بچپن تو بعد ملی تے نہیں پر خبراں تے مینوں ملدیاں رہندیاں نے نا میں سنیا او تے پتھر مارن والیاں نوں بھی دعاواں دیندا گالیاں دین والے آندے نے تے چادرہ بچھاندا ایک باری جان تے دیو میں قبیلے والے چل پے تے شیما نال چل پیاں او مدینے دے باہر رک گئے تے شیما نا بڑا ناز لے کے بڑی امید لے کے مدینہ پاک داخل ہویاں کسے کولوں پوچھیا تواڈے نبی نال ملنا ہے انہاں دسیا او کمرے چ آرام پہ کر دے تے شیما نا اس کمرے ول جا رہیاں سن کچھ صحابہ نے دیکھیا کہ اجنبی خاتون حضور دے کمرے ول جا رہی ہے انہاں آ کے نا رستہ روکیا بی بی اس کمرے وچ جان تو پہلے جبریل بھی اجازت مانگ رہا ہے تو کون ہے تے شیما نے نا بڑے ناز نال آکھیا خلو سبیلی سبحان اللہ اور چھڈو میرا راہ تانوں پتہ ہے میں کون ہوں تواڈے نبی دی بہن میں صحابہ دیاں نظراں چوک گئیاں رستہ چھوڑ دیتا شیما جب اندر داخل ہویاں نا تے میرے آقا کھڑے ہو گئے حضور نے سر تے دوویں ہاتھ رکھے کہندی ہے مینوں اتنی عزت دینے والے یا جاننا ہے میں کون ہوں حضور نے فرمایا شیما میں ماں دے پیٹ وچ سانا تے لوح محفوظ تے تقدیر دا قلم چلدا سی میں اودی آواز سندا سا تیریاں لوریاں تے حلیمہ دے گھر سنیاں نے شیما دا تو کہن لگی ہاں فرمایا کیویں آئی ہیں کہندی ہے میرے قبیلے دے بندے کچھ قید ہو گئے ہیں سفارش کرن آئیاں امام الانبیاء نے فرمایا تینوں یقین سی تیرے کہن تے میں بندے چھڑ دیاں گا کہندی ہے کہ یقین نہ ہوندا نا میں مدینے وال منہ نہیں سی کرنا میں تینوں لوریاں دتیاں نے میں تینوں جان دیں گا تو بڑا کریم ہے کریم ابن کریم ہے تو بڑا لجپال ہے تے میں اسی وجہ تو بڑا مان لے کے آئی ہاں حضور نے پھر سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا شیما کہ پھراتے اتنا مان سی تے سفر کیوں کیتا تو پیغام گھل دیندی میں قیدی چھڑ دیتا تو اتنا لمبا سفر کیتا تکلیف تو کٹی تو سنیا کلنا سی پیغام کلنا سی میں قیدی چھوڑ دینے سن شیما نے نا میرے آقا دا ہاتھ پکڑ کے چومیا تے کہندی ہے او میرے دودھ شریک بھراوا او میرے کولوں لوریاں لین والے آ او میری ماں دی گود وچ پلن والے آ مینوں پورا یقین سی میں پیغام بھیجیا تو قیدی چھوڑ دینے نے پر میں بچپن دی بچڑی ساں میں تیرا بچپن دیکھیا سی ہن تے میں سنیا تو اشارہ کردا تے جن دا کلیجہ بھی چل جاندا ہے ہن تے میں سنیا تو حکم دیندا ہے تے ڈوبا سورج بھی واپس آ جاندا ہے تیرے قدماں وچ آ کے تے گونگے بھی گلاں کردے نے تیری ٹھوکر لگے تے پتھر بھی کلمہ پڑھدے نے تیرے حکم تے کائنات دا نظام درم برم پیا ہوندا ہے میں دیکھنا چاہندی ساں جیڑا میری جھولی وچ ایڈا سونا سی اج منبر تے بیٹھ کے ایڈا سونا پیا نعرہ تکبیر نعرہ خلافہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد
النبی نعرہ رسالہ چک نمبر 1 اور گرد و نواح والوں صحابہ کہندے نے اساں نے نہ کدی بھی سرکار نو کمرے وچوں اتنی تیزی نال نکلدا نہیں سی ویکھیا حضور اتنی تیزی نال نکلے فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی جی آقا فرمایا میں کوئی بھی کام کرنا ہے تواڈے مشورے نال کر رہا ہوں اج مجبوری ہے وے بہن بوے تے آئی اج مشورہ کوئی نہیں میں حکم دینا ہے دے قبیلے دے بندے چھڈو صحابہ حکم تے منتظر سن قیدی رہا ہو گئے حضور نے فرمایا عمر جی آقا فرمایا 10 بکریاں بھی شیما نو دے 2 اٹھ سامان دے لد کے شیما نو دے یمن دیاں مہنگی دھاری والیاں چادراں او بھی 2 شیما نو دے فاروق اعظم عرض کردے نے سونیا بغیر فدیہ دے قیدی بھی چھوڑے جے ہن 10 بکریاں 2 اٹھ سامان دے لدے تے یمن دیاں چادراں کیوں پہ دیتے ہو فرمایا عمر بوئس تو معلمہ میں استاد بن کے آیا ہیں آج امت نو سبق پہ دینا ہے پہنا یہ گھر آ جان تے پھر تیرے کرو خالی نہ جان پہنا نو کچھ دے کے بھیجنا ہے آج تو بہن دی حق مارتا پیا تے تیرا میلاد نال تعلق ہی رہ جاتا میرے بھائیو آؤ خالی میلاد نہ کریے میلاد والے دے طریقے تے بھی اور دور جدوں بیٹیاں دفن ہوندیاں نے اور دور جدوں پہنا نال لوگ نفرت کر دینے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا آقا کریم نے اس دنیا میں تبدیلی لے آئی تے میلاد منان تو بعد تبدیلی آنی چاہیے ساڑھے ہاں نا میلاد منان والا شادی کرے تے وہ دی پہلی بیٹی ہوئے نا تے پریشان ہو جاتا ہے تے کئی جائے نوں جا کے کہندے نے بڑا افسوس پہلا پتر ہو جاندہ تے کی کر سی کیونکہ لوگ مبارک انہوں دیندے نے جدا پہلا پتر ہو جاندہ پتہ جی میرے آقا کی فرماندے نے حضور فرماندے نے دنیا دا تے اور طریقہ پر میں مبارک پہلی انہوں دینا ہے جدی تھی ہوئے سبحان اللہ آقا فرماندے نے وہ بڑی خوش قسمت ہے جنہوں شادی تو بعد رب پہلی تھی دے جدے کار پہلی بارشی رحمت دی ہو جاوے دیکھو نا ان پہ آقا دے میلاد تو بعد پھر بڑیاں بیٹی پھر جدوں گھر بھی چوندی ہے کہ انہوں سینے لگان دیں یا تے ٹھنڈ پہ جاندی ہے ایک دور سی جدوں تیاں دفن ہوتی ہے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حالت کفر میں 10 بچیاں زندہ دفن کی حضرت دائیہ قلبی کہتے ہیں آقا میں پتھر دل سا لوگ اپنی ہتھیاں میں نوں دیندے سن دفن کرے آقا میں 80 بچیاں اپنے ہاتھ نال دفن کی میں گڑا کھود کے بھی سٹ کے نہ تے مٹی آقا میں اپنی سکی بیٹی بھی دفن کی تھی اودیاں چیخاں آندیاں رہیاں پر میں مٹی پا کے گھر واپس آ گیا حضور دی بارگاہ وچ نا ساسا بن ناجیہ نام دے ایک شخص آئے انہاں کلمہ پڑھیا صحابی بنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دسو کہ اسلام قبول کرن تو بعد پچھلے گناہ تے معاف ہو جاندے ہیں پر پیچھے اگر کوئی نیکی ایسی ہوئے جسے تے بندے نو مان ہوئے تو کیا ہوگا اجر ملے گا پلے نا کوئی نیکی ہے جی ہونی چاہیے جسے تے مان ہوئے ساڑھے پلے نہ کوئی ایسی نیکی نہیں ایک بزرگ کہتے ہیں تیرے پلے ضرور کوئی ایسی نیکی ہونی چاہیے جیڑا تو جانتا ہوں یا رب رسول جانتا ہوں سبحان اللہ اسی نا عمرے تے جائیے تے تامی مہینہ پہلے فیس بک تے فوٹو چاڑ دینے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے پھر جناب احرام لے آتے وہ بھی فوٹو چکی کہتی والی چپل لئی تھی وہ بھی فوٹو کھیتی پھر اسی جناب ایئرپورٹ تے گئے تھے اتھے بھی فوٹو پھر جدے پہنچے تھے اتھے بھی فوٹو پھر اسی مکہ پاک پہنچے تھے اتھے کعبے والے کڑ کر کے فوٹو پہ چھکدا ہے ظالمہ تینوں شرم نہیں آندی قسمت تینوں کتھے لے آندا ہے اور تو کڑ کر کے فوٹو پہ چھکنا پھر کرم قسمت دی معراج کے تو مدینے چلا گیا اور جتھے قبولیت خود مرادہ منگن آندی سی تو اس جالی کو کھلو کے بھی تینوں فوٹو یاد رہی یعنی نا فوٹو بازی نے سانو مار دیتا ہے کوئی نیکی اے دی کر اسی نا عید قربانی دے عید تے غریب نو پاک گوشت میں تھیلے پا کے دئیے وہ بھی فوٹو لینے اور اتھے
رات 12 بجے تو بعد تسی فیس بک کدی یوز کرو نا تے تواڈے نال کوئی نعت خان یا خطیب یا پیر صاحب اگر فیس بک تے ایڈ نے تے تسی بڑیاں پوسٹاں دیکھو گے آج رات کو 3 حاضری فلاں جگہ پہ بڑی خوبصورت حاضری، فلاں ملک نے بڑے نوٹ پھینکے، فلاں جگہ پہ بڑی خوبصورت حاضری، آج رات 4 حاضریاں۔ میرے بھائیوں کدی یہ بھی پوسٹ دیکھی کہ وہ فجر دے مصلی تے بھی بڑی سونی حاضری ہوئی راتی 3 حاضریاں دیتیاں تے فجر دی حاضری رہ گئی تے کی فائدہ انہاں 3 حاضریاں دا؟ او بھائی راتی تو 10 حاضریاں دیتیاں تے صبح تیری سچ والی حاضری رہ گئی، تو جھوٹ بول کے ساریاں حاضریاں تے پانی پھینک دتا۔ تو کوئی نیکی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی بیمار نے آخری وقت تے کسی نے پوچھیا احمد رضا کوئی نیکی ایسی ہوندی ہے جہدے تے مان ہوندا ہے تسی کی لے کے چلے ہو؟ فرمایا نمازاں پڑھیاں نے پر مان کوئی نہیں، قبول کرے تے اودی مرضی، حاجی کیتا ہے مان کوئی نہیں، قبول کرے تے اودی مرضی، مینوں جہدے تے مان ہے وہ کوئی ہور شے ہے۔ عرض کیتی او کیڑی شے ہے؟ فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ادھر آنا تو مسافر لگتا ہے بیٹھ کر میں پانی پلاواں کھجورا کھلاواں، میں اودے کول بیٹھ گیا تے وہ پریشان سی تے میں پوچھیا تو پریشان کیوں ہے؟ کہندا میری بیوی امید نال ہے تے پریشانی دی وجہ ہے بچہ بچی پیدا ہونے دا وقت قریب ہے تے میں پریشان اس وجہ تو ہاں کدھر دھی نہ ہو جائے، جے دھی ہوئی تے مینوں دبنی پوے، اسی صرف پتر پالنے۔ اجے وہ یہ بات پہ کردا سی تے اودی لونڈی نے آ کے دسیا تیری بیٹی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جاؤ لے آ میں دفن کراں، میں ایک دن بھی تھی گھر نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ لونڈی جناب گئی تے کپڑے وچ لپیٹ کے وہ تازہ پیدا ہونے والی جو چند لمحے پہلے پیدا ہوئی وہ بچی لے کے آئی، کہتے ہیں میں اس بچی نو ویکھیا تے بڑی سونی شکل سی تے میں انہوں آکھیا تو بچی دفن نہ کر مینوں دے دے، انہیں آکھیا میں تینوں دیاں تے مینوں کی ملے گا؟ میں آکھیا 2 اٹھ اتھی رہن دے تیرے ہو گئے من دے دے۔ انہیں آکھیا نہیں پھر تیسرا بھی دے، 3 اٹھ دے بدلے میں تمہیں ایک دی دیاں گا۔ میں آکھیا گل ہو گئی غلام بھیج مینوں میرے گھر چھڑ آوے تے اٹھ لے آوے، 3 اٹھ تیرے تے دی میری۔ یا رسول اللہ میں اس بچی دی زندگی بچا لئی، میں اپنے علاقے واپس آیا، میں اپنے نا محل وچ جا کے اپنی نوکرانی نو لونڈی نو دتی، میں آکھیا اینوں پال آقا میں روز جاواں میں انہوں ویکھاں، وہ بچی بڑی پیاری، میں انہوں گود وچ بٹھاواں نا تے اپنی جھولی وچ رکھاں تے میرے کلیجے ٹھنڈ پے جائے، میں نہیں پتہ لگے میری اپنی تھی۔ یا رسول اللہ نے مینوں بڑا لطف آیا یہ نیکی کر کے، مینوں بڑا مزہ آیا۔ میں اپنے نوکراں نوں بلا کے آکھیا با تسی نا عرب وچ پھر جاؤ تے مینوں تلاش کر کے دسو کیڑا کیڑا قبیلہ تھیاں دفن کردا ہے، کتھے کتھے رواج ہے تھیاں دفن کرن دا۔ وہ 2-4 دنوں تو بعد آئے گی فلاں قبیلہ بھی تھی دفن کردا ہے، فلاں قبیلہ بھی تھی دفن کردا ہے۔ میں آکھیا میں تانوں بہت مال عطا کراں گا، تہاڈیاں میں تنخواہ اور بڑھا دیاں گا، تسی حالانکہ میرے غلام ہو لیکن تانوں مال دیاں گا، تسی انہاں علاقیاں دے ارد گرد ہی رہنا ہے، جدوں کسی علاقے وچ دھی جمے تساں مینوں دسنا ہے، میں دھی دفن نہیں ہون دینا۔ یا رسول اللہ مینوں وہ دستے سن نہ فلاں قبیلے کی دھی جمی ہے، آقا میں 3 اونٹ پکڑ کے جاندا سا، 3 اونٹ دے کے دھی لے آندا سا۔ یا رسول اللہ 1 2 4 نہیں میں 360 بچیاں دی جان بچائی ہے، میری حویلی وچ 360 بچیاں پلدیاں پئیاں نے، آقا وہ مینوں کیوں سمجھدیاں نے؟ میں انہوں نے بیٹی سمجھنا ہے، میں جتنا بھی تھکیا جا کے حویلی سے بڑھتا ہے نا جدوں آ کے مینوں سینے لگدیاں نے میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ یا رسول اللہ میں 360 زندگیاں بچائیاں نے، کہتے ہیں میں گل کر کے حضور وال ویکھیا تے حضور دی نا داڑھی چوں آنسو پہ گرتے سن۔ میرے آقا نے فرمایا تو کتنا رحم دل ہے اور تو کتنا پیار کرنے والا ہے، تو کتنا چنگا بندہ ہے۔ میں عرض کیتی آقا دسو اس نیکی دا مینوں اجر ملے گا کہ نہیں؟ حضور مسکرائے فرمایا اسی نیکی دا اجر ہی ملیا نا، رب تینوں اپنے یار دے قدماں وچ لے کے آیا ہے، اس نیکی دا اجر ہی ملیا ہے نا، تینوں میرے غلاماں وچ شامل کر دیتا ہے۔ ساسا اے تے اس دنیا دا اجر ہے، قیامت آ لین دے، تیرا نبی وعدہ کردا ہے میں رب کولوں جھولیاں بھر بھر کے تینوں اجر لے کے دے گا۔ اور اگر کوئی دیکھو میں کہنا میلاد دا نتیجہ ادوں نکلے گا جس طرح تو پتر دے جمن تے مٹھائی بننا ہے تو دھی دے جمن تے بھی مٹھائی بن ہے۔
اور اگر بیٹی دے جمن تے تیری آنکھ وچ آنسو آ گیا تو مطلب ہے میلاد دا اثر تیرے تے نہیں ہویا. اگے چلو حضرات گرامی، میری تقریر دا مقصد یہ ہے کہ اسی میلادی بنیے، خالی میلاد کریے نہیں، میلادی بنیے. ساڑھے نا رات دے وقت ساڑھے گھراں وچ مصلی نہیں پچھدے، کدی اساں قرآن پڑھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. میری امت تے ایسا وقت آ جائے گا 5 چیزاں نال پیار کرے گی، 5 نو بھول جائے گی. اسی اسی دور وچوں گزر رہے ہیں. 5 چیزاں نال پیار، یہ 5 چیزاں نال عشق کرے گی تے 5 نو بھول جائے گی. عرض کیتی آقا جنہاں نال پیار کرے گی، فرمایا یحبون المال، دولت دی عاشق ہو جائے گی. آقا بھولے گی کس کو؟ فرمایا وینسون الحساب، مال بڑا چنگے لگے گا پر اس مال دا جدوں حساب دینا ہے نا، وہ حساب والا دن بھول جائے گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں حضور کو سنے ہیں، آقا فرماندے نے جنہوں رب تھوڑا مال دیتا ہے نا، وہ رب دے دیتے تھوڑے تے راضی رہندا ہے. قیامت والے دن اللہ وہ دے تھوڑے سجدیاں تے بھی راضی ہو جائے گا. اور کوئی آکھے نہیں مینوں ایتھے مکان بھی بہتے چاہیے نے تے مربے بھی بہتے چاہیے نے تے بینک بیلنس بھی چاہیے نے، پھر قیامت نوں حساب بھی اتنا تگڑا دینا پڑے گا. یہ مال نال پیار کرے گی تے حساب نو بھول جائے گی. فرمایا یحبون الذنوب وینسون التوبہ، میری امت گناہ نال پیار کرے گی، توبہ بھول جائے گی. سانوں اج گناہ نال بڑا پیار ہے. اے نوجوانوں میں بات کرنا چاہنا ہے، تسی اج گھر بیٹھ کے نا تے اگر تہاڈے کول ایک ٹچ موبائل ہے تے گھر بیٹھ کے تساں ایدی نا گیلری کھولنی جتھے چیزاں سیو کر رہی ہو. وہ ویڈیو والا خانہ بھی کھول کے دیکھیو تو فوٹو والا خانہ کھول کے دیکھیو، آپ پہ پتہ چل جائے گا اسی گناہ نال کتنا پیار کرتے ہیں. لوگاں گانے رکھے نے تے گناہ نال پیار کرتے ہیں. لوگاں فلماں سیو کرائیاں نے گناہ نال پیار کردے نے. غیر محرم عورتاں دیاں تصویراں نے گناہ نال پیار کردے نے. تے گناہ نال محبت کرنگے، توبہ کرنی بھول جان گے، حالانکہ وہ رب بڑی جلدی توبہ قبول کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا قارون واسطے بددعا کی، ربا میں بہت سمجھا بیٹھا بس انہوں ہلاک کر دے، غرق کر دے. زمین نے نا پھر قارون اور دے خزانے نو نا اپنے اندر غرق کرنا شروع کر دیا. جدوں دے پیر پکڑے گئے نا، زمین نے پکڑ لے تے زمین بھی تشنا شروع ہویا. تے کہندا موسیٰ مینوں بچا، میں معافی مانگا، میں زکات دیاں گا، کلمہ پڑھاں گا. فرمایا ویلا لگے ہون نہیں. انہیں دوجی آواز دیتی، فرمایا نہیں. وہ پنیاں تک گیا، آواز دیتی، فرمایا نہیں. گھٹنیاں تک گیا، کہندا بچا، فرمایا نہیں. غرق ہون تو پہلے انہیں 70 باری آواز دیتی، موسیٰ میں نو بچا لے. فرمایا نہیں، وقت لگ گیا. وہ غرق ہو گیا. اللہ دے نبی کوہ طور تے آئے، قدم رکھیا تے میرے رب دی آواز آئی. موسیٰ اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہوتا، انہیں 70 آوازاں تینوں دیتیاں نہیں، تو دی ایک نہیں سنی. کدی وہ چلا ایک آواز مینوں دے دیندا، میں انہوں بچا لے. کدی وہ ایک سگ مینوں مار دیندا، وہ کدی ایک باری مینوں بلاندا تے صحیح میں انہوں بچا لینا سی. میریاں رحمتاں تیار کھڑیاں سن پر انہیں مینوں بلایا نہیں. میرا کرم تیار کھلوتا سی پر انہیں مینوں بلایا نہیں. میری مہربانیاں تیار سن، انہیں مینوں بلایا نہیں. گل کرن دا مقصد یہ ہے جو قارون جیسے سخت کافر نو ایک آواز دے بخشن واسطے تیار ہے، وہ اپنے یار دے میلاد منان والے انہوں کتنی جلدی معاف کرے گا. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل کی نہیں. تو آقا کریم نے فرمایا گناہ نال پیار کرنا اور توبہ نو. آج سانوں نا گناہ نال بڑی پیار ہے. جتھے غیبت بھی ہوندی ہوگی اسی سب تو اگے بہنے ہیں، جتھے جھوٹ بولیا جا رہے ہوگے سب تو اگے بہنے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، جھوٹ دے 2 ذائقے، ایک بہت میٹھا تے ایک بہت کوڑا. جھوٹ دے 2 ذائقے، ایک بہت میٹھا تے ایک بہت.
آپ بولیے تو میٹھا لگتا ہے، کوئی بولے تو کوڑا لگتا ہے. آپ جھوٹ بولیے تو بڑا میٹھا کر کے بولتے ہیں، تو کوئی بولے تو بڑا کوڑا لگتا ہے. تو میرے بھائیو، حضور فرماتے نے میری امت گناہ نال پیار ہے. اساں دیکھنا ہے کہ میلاد کر کے بھی یہ توبہ دی توفیق نہیں تو پھر میلاد کیتا نہیں. تیسری چیز فرمایا یحبون الخلق و ینسون الخالق، یہ مخلوق نال پیار کرے گی، خالق نو بھول جائے گی. اج بندے کو پوچھو نا نماز واسطے کیوں نہیں آندا؟ جی وقت ہی کوئی نہیں. یہ 1.5 گھنٹہ ڈرامہ بھی دیکھ سکتا ہے، یہ کول وقت ہے. یہ یاراں نال بیٹھ کے گپاں مار سکتا ہے، یہ کول وقت ہے. یہ سیاست تے گفتگو کر سکتا ہے، یہ کول وقت ہے. یہ جناب ہر محفل میں بیٹھ سکتا ہے، یہ کول وقت ہے. یہ ولیمے دی محفل بھی 2 گھنٹے روٹی دا انتظار کر سکتا ہے، یہ کول وقت ہے. وقت نہیں تے رب واسطے. یہ مطلب ہے رب نو بھول چکا ہے. میاں صاحب کہندے نے کہ صورت اتے عاشق ہونا نہیں تیری دانائی، عاشق ہو اس کاریگر تے جس اے شکل بنائی. چوتھی چیز امام الانبیاء فرماندے نے یحبون القصور و ینسون المغفرہ، یہ محلہ تے مکانہ تے بلڈنگاں نال پیار کرے گی، قبر نو بھول جائے گی. آج ریس نہیں لگی ہوئی. جب پیران نے مکان بنایا تو میرا 2 بنیرے اونچے ہونے چاہیے. جے انہیں اپنے مکان دا کمرہ 12 فٹ رکھیا تو میں 13 فٹ رکھ سکوں. انہیں 2 کمرے بنائے نے، میں 3 بنا سکوں. یعنی ریس لگی ہوئی ہے، مقابلہ لگا ہوا ہے. اور او مکان جتھے قیامت تک رہنا ہے وہ فکر ہی کوئی. اساں کبھی سوچیا با جتھے سانو پترا تلائی بھی نہیں دینی اوتھے کی بنے گا؟ جتھے پترا سرہانا بھی نہیں دینا اوتھے کی بنے گا؟ جتھے پترا اٹ سانے سر تھلے رکھ دینی تے سانو ننگی زمین دے ٹھنڈے فرش تے سانو لٹا دینا. آدمی جو انگوٹھی بھی اتر جائے گی، جسم دے کپڑے بھی اتار لین گے، بہت ہی مہربانی کرن گے تے کفن پہنا دے. اس گھر کی کوئی فکر کی تھی؟ 5ویں چیز امام الانبیاء فرماندے ہیں یحبون الدنیا و ینسون الآخرہ، دنیا بھی عاشق ہو جائے گی اور آخرت کو بھول جائے گی. تو میلاد منان والوں میلاد دی طرف آؤ. میں جو آیا پاک خطبہ دے اندر پڑھیے، وقت کیونکہ کافی ہو چل ہے، اور چند باتاں میں اس حوالے دے نال بڑے اختصار دے نال. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جدوں بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے. اے اللہ سچ دے بہت اوکھا ہو گیا. ہن کسی نوں دشمن بنان واسطے چڑھ مارن دی لوڑ ہی کوئی. سچ بولو اپنے دشمن. ساڈے سٹیجاں تے بھی ہن سچ نہیں بولیا جاتا. ہن کوئی داڑھی منا یا شراب پین والا یا سونے دی انگوٹھی پان والا نوٹاں دی دتی پھد کے آ جاوے تے اسی نوں عاشق رسول کہندے ہیں. میرے کول نا جمعے تے ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میں اسی ربیع الاول واسطے انہیں میرے کول ڈیٹ لئی. کہندا جی صدارت کی رکھا. میں کہا کہ میرے کہنے تے رکھے گا؟ کہندا جی تسی دسو کون صدارت واسطے بلاواں؟ میں کہا تیرے گراں کوئی بابا تہجد پڑھدا ہے؟ کہنے لگا جی میں پتہ کر کے دساں گا. میں کیا اگلے جمعے دسیں. اگلا جمعہ آیا تے وہ میرے کو آ کے کہندا ہے کہ میں 2 دن چھٹی لے کے اسپیشل گیا سا تے میں 2 راتاں مسجد بھی گزاریاں نے تے ایک ہی بابا 2 راتی مسجد وچ آیا. میں پھر لوگاں کولوں پوچھیا، انہاں آکھیا یہ تہجد پڑھدا ہے. پورے گراں وچ اور کوئی بندہ تہجد نہیں پڑھدا. تو میں کہا تو دی صدارت رکھ دے. کہنے لگا جی بڑی مشکل ہے میرے واسطے. میں کہا کیوں؟ کہندا جی وہ موچی ہے، وہ دنے لوگاں دیاں جتیاں جوڑدا ہے تے راتی رب نال اپنا تعلق جوڑدا ہے. موچی ہے. جے میں اودی صدارت رکھی نا تے پنڈ دا چودھری رنج ہو جائے گا. میں کہا چودھری رنج ہویا پر قسم کملی والا تیرے تے راضی ہو جائے گا. کبھی نا غریب نو اس دی نیکی دی وجہ تو عزت دیو. اسی ایک بدماش نو، ایک غیر شرع بندے نو، ایک شریعت دے باغی نو دولت دی وجہ تو عزت دینے ہیں.
اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سونیاں دے پہاڑاں دا بھی مالک ہوئے نا عزت انہوں نہیں ملے گی، عزت انہوں ملے گی جدے متھے تے سجدیاں دا داغ ہوئے گا، جدے دل وچ تقوی دا نور ہوئے گا۔ خیر حضرات گرامی تساں ہن ذرا توجہ فرمانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تساں میں غور کرنا ہے کہ جنہاں نو رب مومن کہہ رہے اسی دے وچ شامل ہاں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ میں ایک حدیث پاک عرض کر کے تو اگے چلنا، میں 10-12 منٹ کے اندر گفتگو سمیٹنی ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ حضور کو لوگ پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کون ہوتا ہے؟ تو کملی والے نے بڑی سادہ جی مثال دی تھی تو ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی۔ حضور فرماتے نے مومن اس اٹھ دی طرح جنہوں نتھ پئی ہوئے تے رسی مالک نے پکڑی ہو۔ مومن اس اٹھ دی طرح جنہوں نتھ پئیے نکیل پئیے اور رسی مالک نے۔ اچھا اٹھ ہوئے، بیل ہوئے، بھینسا ہوئے، جانور جتنا بھی اتھرا ہوئے، نتھ مار دیتی جائے نہ نکیل پا دیتی جائے تے اُدھی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ بیل ہوئے، اونٹ ہوئے، وہ جتنا بھی زور لاندہ ہوئے، اگر نکیل مار دیتی جائے اور نہ کو پاڑ کے رسی گزار دیتی جائے نہ نتھ پا دیتی جائے تے اُدھی مرضی۔ بعض بندے کہندے نے کہ پتر بہت اتھ رہتے ہون اساں شادی دی نتھ پا دیتی ہے سیٹ ہو جاسی، اور ماں پیو تے ہس کے کہندے نے تے اج کل اس غریب نو نتھ پائی جاندی ہے، پھر اور کسے پاسے دا نہیں رہا۔ تو نتھ پیر دیتی جائے نا تو جانور دی مرضی ختم۔ ہن مالک جدھر موڑے گا انہوں موڑنا پڑے گا، مالک جتھے روکے گا انہوں رکنا پڑے گا، مالک جدھر چلائے گا انہوں چلنا پڑے گا۔ حضور فرماندے نے مومن اس اٹھ دی طرح جنہوں نتھ پئی ہوئے تے رسی مالک نے پکڑی ہوئے۔ کی مطلب مومن وہ ہوئے گا جنہوں نکیل شریعت دی پئی ہوئے گی اور رسی سونے محمد دے ہاتھ بھی ہوئے گی، پھر گھر خدا ہوئے گا مرضی میرے آقا دی چلے گی، زندگی اُدھی ہوئے گی مرضی میرے آقا دی چلے گی، تھی اُدھی ہوئے گی۔ ہن شادی دے وقت وہ انڈیا دی کجری دی کاپی نہیں کرے گی، فاطمہ زہرا دی کاپی کرے گی۔ کردار ادا ہوئے گا مگر کسی بازاری عورت نال نہیں ملے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ نال ملدا ہوئے گا، امہات المومنین نال ملدا ہوئے گا۔ تو اسی ایمان والیاں وچ شامل ادوں ہوواں گے جدوں سانو شریعت دی نکیل پئی ہوگی۔ شریعت دی نکیل جنوں پئی ہوگی نا پھر او تہجد ویلے بھی اٹھ کے مصلی تے آندا ہے، فجر ویلے بھی اٹھ کے مصلی تے آندا ہے، کیونکہ یار دیکھنا چاہتا ہے مصلی تے۔ پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ یار زبان تے سچ دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر وہ بد نگاہی نہیں کرتا کیونکہ یار اکھاں وچ حیا دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر وہ دل وچ بھی برا خیال نہیں لاندا کیونکہ یار دل نو صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماندے نے گندے گھر وچ جے میں رہنا پسند نہیں کردا تے گندے دل وچ سونا رہنا کیویں پسند کرے گا؟ دل صاف کر پھر سونا آپے تیرے گھر وچ تشریف لے آئے گا۔ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔ یہ بھی تسی اپنے روز کے معاملات، اپنا موبائل، اپنے گفتگو چیک کرو، پتہ چل جائے گا سی اللہ کو ڈرتے ہاں کہ نہیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جدوں بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ پتہ یہ جھوٹ کتنی چھوٹی بات بھی جھوٹ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو دیکھیا مٹھی باندھے اور بچے نو بلا رہے ہیں کہ آ جا شے لے لے، میرے ہاتھ میں چیز ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ کھجور پئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہ ہوندی تے اے بھی جھوٹ سی، اگر نہ ہوندی نا تے اے بھی جھوٹ سی۔ اور میرے آقا فرماندے نے مومن جھوٹا نہیں ہوندا۔ امام احمد ابن حنبل ایک محدث کولو حدیث روایت کرن واسطے جا رہے سن، سماع حدیث واسطے، اور 30 میل دا پیدل سفر کر کے گئے۔ اتھے پہنچے تو اپنے جانور نو بلا رہے سن تے جانور پیچھے چلدا نہیں سی تے انہاں جھولی ہی کیتی ہوئی سی، بچی میں جھولی بھی چارہ ہے تے جھولی خالی سی۔ آپ اتھوں ہی واپس آ گئے، بات بھی نہیں کیتی۔ کسے پوچھیا وجہ کی ہے؟ فرمایا جو جانور نال جھوٹ بول رہے ہیں میرے نال بھی جھوٹ بولے گا۔ تو میرے بھائیوں سچ بولو، حق بات کہہ لو۔ اچھا ذرا اگے توجہ نال سننا، اے اللہ جے تیرے کولو ڈریے بھی
تے سچ بھی بولیے مشکل تے بڑا بڑی پریشانی بن جائے گی. ساڈے راج نہ بڑے روڑے آ جان گے تے کئی بندے مخالف ہو جان گے تے دشمنیاں پہ جان گیاں. اللہ فرماندا ہے یصلح لکم اعمالکم. تو ڈر نہیں، تو سچ بول. کوئی روڑے پائے گا تے راہ صاف میں کراں گا. تیریاں پریشانیاں حل میں کراں گا نا. تیرے راستے دیاں رکاوٹاں میں دور کراں گا. تے جدا کام میں سیدھا کر دیاں پھر اوندا کوئی پٹھا کر سکدا نہیں. قطب الدین بختیار کاکی آ کے کہندے نے خواجہ جی پرتھوی راج نے نا دکانداراں نوں حکم دے دیتا ہے کہ جیڑا انہاں نوں تیل دیوے گا مٹی دا میں اونوں سزا دیاں گا تے ادا ساری دولت قبضے لے لواں گا. میں انہاں نوں اتوں کڈنا معین الدین تے چیلیاں نوں. انہاں نوں کوئی مٹی دا تیل نہ دیوے کیونکہ تیل ہوے گا تے اگ جلے گی تے لنگر پکے گا. تیل ہوے گا تے راتی دیے پوے گا تے روشنی ہوے گی. حضرت نہ اگ واسطے تیل نہ دیے واسطے تیل کی کریے. ادھر پابندی لگ گئی. تو آپ نے فرمایا اچھا مینوں وضو تے کراؤ نا. وہ پرات لے کے آئے تے لوٹا لے کے آئے. آپ نے وضو کیتا. وضو دا پانی مائے مستعمل استعمال شدہ پانی پرات وچ جدوں سی فرمایا یہ ویٹنا نہیں یہ بوتلاں وچ پاؤ. حضور کی کرنا ہے؟ فرمایا اگ جلانی ہوے لکڑیاں تے پاؤ نا تے اگ جلے گی. دیے تے پاؤ تے راتی روشنی ہوے گی. وہ میرا راہ روکنا چاہندا ہے تے میرا تے راہ رب صاف کیتا ہے تے میرا تے کوئی روک نہیں سکدا. اج راجے دے گھر تیل بھی نہیں بلے گا فقیراں دے گھر اج پانی بھی بلے گا. کیونکہ لکم اعمالکم جدے کام رب سیدھے کرے ادا کام پھر کوئی غلط کر سکدا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.